چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اتحادی حکومت کو پھر خبردار کیا ہے کہ وہ صوبوں کے اعتراضات نظر انداز کر کے یک طرفہ فیصلے نہ کرے۔ بلاول نے کہا کہ کالا باغ ڈیم بھی یک طرفہ فیصلہ تھا جس پر پیپلز پارٹی نے عمل درآمد نہیں ہونے دیا۔ معاشی بہتری آ رہی ہے تو اس کا فائدہ عوام تک پہنچنا چاہیے۔ انٹرنیٹ کی سست رفتار پر تنقید کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ عوام کو ہائی سپیڈ تو پہنچائیں، پھر آپ بھلے VPN لگائیں۔ ہر دن نیا بہانہ ہے، کبھی کہتے ہیں تار کٹ گئی، کیا سمندر کی مچھلیاں صرف پاکستان کی کیبل کاٹتی ہیں؟ ایسے یک طرفہ فیصلہ جو کہ متنازع ہو، دوسرے صوبے کے اختلافات آن ریکارڈ ان کو اگنور کرتے ہوئے، نہ میرے خیال میں ان کے پاس مینڈیٹ ہے۔ جو ہمارا یہ شکایت ہے اس کو سیریسلی لیا جائے۔ میں نے بھی یہ سنا ہے کمیشن تھوڑی بہتر چل رہی ہے اور جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئی ہے۔ حکومت کا کلیم ہے جو بظاہر یہ کاغذات کے حد تک اس کو خوش آمدید کرتے ہیں، اس کو ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے عام عوام تک، عام آدمی تک۔ اس ڈیجیٹل ایشو پہ تنقید کا کافی گنجائش ہے۔ ہر دن کوئی دوسرا نیا بہانہ۔ جو ہمارے سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی جب بھی اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف خود چل کر گئے تو بانی PTI مذاکرات کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آج تک کہتے رہے جن کی اوقات ہے ان سے بات کریں گے۔ 15 دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ ہم سے بات چیت پر راضی ہو گئے؟ اسٹیبلشمنٹ سے تو بات چیت پر ہمیشہ تیار تھے۔ کوئی شخص قید میں ہو، مقدمات میں رل رہا ہو اور وہ مذاکرات کی بات کرے تو دیکھ لینا چاہیے۔ بار بار یہ سوال پوچھوں گا، 15-20 دنوں میں کیا چیز ہوئی ہے جو ایک دم مذاکرات پہ آمادہ ہو گئے؟ کمیٹی بھی بن گئی، پھیرے بھی لگنے شروع ہو گئے، بسکٹ خان سے جہاں بھی اسپیکر صاحب کو انہوں نے آنے شروع کر دیتا کہ ساتھ نہ گل بات کرو۔ میاں شہباز شریف جو ہے اٹھ کے گیا ہے ان کی سیٹوں کے اوپر، میاں نواز شریف چل کے اس کے گھر گیا ہے۔ تکرار کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہم یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کی اوقات ہے ہم ان سے بات۔ اب پچھلے 15 دنوں میں کیا چیز ایسی آئی ہے کہ PTI مذاکرات پہ جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے؟ اور ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ ہر وقت راضی تھے۔ وہ بندوں کو استعمال کرتا ہے، استعمال نہ ہوئی ہو، میں تمہیں وارننگ دے رہے ہیں۔ رہنما PTI سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران شبلی فراز نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ مذاکرات میں بانی PTI اپنے لیے کوئی ریلیف ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو مذاکرات ہو رہے ہیں پیرللی، اس میں اس قسم کا تاثر ہم بالکل رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی نیگوسیشن ہو رہی ہے جس میں کہ بانی چیئرمین عمران خان وہ اپنے لیے کوئی گنجائش ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی ارینجمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں کہ یہ تاثر ملے کہ وہ یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے عوام کے لیے جیل کے اندر ہیں اور انہوں نے جو ایک اصولی موقف اپنایا ہوا ہے وہ اس پہ وہ قائم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی اس کی ذمہ دار کون ہوگی، وہ یہ جو ایک حکومت برائے نام حکومت ہے۔ رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ پاکستان کے بحرانوں کی وجہ 3 طرح کی ریموٹ کنٹرول جمہوریت ہے۔ انہی کی ایک وجہ سے ملک 1 قدم آگے بڑھتا ہے اور 2 قدم پیچھے آ جاتا ہے۔ اپنے والد خواجہ رفیق کی برسی پر سیمینار سے خطاب میں سعد رفیق نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاستدان رگڑا کھاتا رہے اور فوج کا سابق سربراہ سارا کچھ کر کے گولف کھیلتا رہے۔ سیاست کی سمت درست نہیں ہے اور ملک ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی سے نہیں چل سکتا۔ ایک تو وہ ہے جو فوجی کنٹرول ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ ایک ہے جب لیڈرشپ بادشاہ بن جاتی ہے اور بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے۔ میں اسے جمہوریت نہیں مانتا، وہ زرد جمہوریت ہے۔ اور تیسری جمہوریت وہ ہے جب چند جج عدالت میں نہیں، چیمبر میں یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اپنے گھر میں کہ ملک اس طرح چلے گا، یہ لیڈ کرے گا، یہ جیل جائے گا اور اس کو اگلا حکمران بننا ہے، تو وہ بھی ریموٹ کنٹرول سے چلائی جانے والی جمہوریت ہے، وہ عدالتی آمریت ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان تینوں طرح کی ریموٹ کنٹرول جمہوریت کا شکار ہے۔
पाकिस्तान ने अफगान तालिबान चौकियों से खवारिज और अफगान तालिबान का मुश्तरका हमला पसपा कर दिया। 15 से ज़ायद खवारिज और अफगान तालिबान हलाक हो गए, मुतादिद ज़ख्मी हुए। गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में अफगान तालिबान 6 चौकियां छोड़कर भाग खड़े हुए। अफगान साइड पर जानी नुकसान बढ़ने की इत्तलात हैं। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार ज़ख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक आज सुबह खवारिज ने अफगान तालिबान से मिलकर पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। 20 से 25 खवारिजियों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसे फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। यमन में सना एयरपोर्ट पर इसराइली बमबारी के मनाजिर कैमरे में महफूज हो गए। आलमी इदारे सेहत के सरबराह एडहानम भी हमले के वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। VIP लॉन्च से एडहानम को महफूज मकाम पर ले जाने की CCTV वीडियो सामने आ गई। हमले में कंट्रोल टावर तबाह हो गया और एयरपोर्ट पर खड़े तैयारों को नुकसान पहुंचा। यमन में सना एयरपोर्ट पर इसराइली बमबारी के मनाज़िर कैमरे में महफूज हो गए। आलमी इदारे सेहत के सरबराह एडहानम भी हमले के वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। VIP लाउंज से एडहानम को महफूज मुकाम पर ले जाने की फुटेज सामने आ गई। हमले में कंट्रोल टावर तबाह हो गया और एयरपोर्ट पर खड़े तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कल इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च में बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के मसले को अपना मसला समझा है। हाफिज नईमुर रहमान ने इंतज़ामिया पर तनकीद करते हुए कहा कि एक तरफ इंतज़ामिया मार्च की इजाज़त देती है और दूसरी तरफ तंग भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि गजा मिलियन मार्च का कल का प्रोग्राम तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगा। अभी आपको बताएं, कराची प्रेस क्लब के इंतखाबात में फाजिल जमीली सदर मुंतखब हो गए हैं। फाजिल जमीली का इंतखाब भारी अक्सरियत से अमल में आया। सुहेल अफजल खान कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन में द डेमोक्रेट्स ग्रुप के पैनल ने क्लीन स्वीप किया है। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ बलूचो ने कहा है कि दरियाए सिंध पर नई कैनालों का मंसूबा रद्द करते हैं। सिंध के पानी, ज़मीनों, जज़ायर और वसाइल पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिकारपुर में शेख अयाज फेस्टिवल से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बालाई सिंध को सरदारी निज़ाम, जराइम और वडेरा शाही का मरकज़ बना दिया गया है। सिंध के लोग जराइम और करप्शन से निजात चाहते हैं। कराची में 12 मकामात पर धरनों के बाइस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। नुमाइश चौरंगी, शाहराह फैसल, मलिर 15, गोलीमार, पावर हाउस चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, अबुल हसन असफानी रोड, 5 स्टार चौरंगी, सुरजानी टाउन, शाहराह पाकिस्तान और दीगर मकामात पर धरने जारी हैं।